بہر سمیت محمد ابن عبداللہ ابن ابراہیم قال سمیت ابی یقول سمیت احمد ابن حنبل یقول روی فی تقتل عمار الفئۃ الباغیہ ثمانیۃ و عشرون حدیثا لیس فیہا حدیث صحیح۔ اسی طرح حافظ ابن حجر لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ الفاظ یقتلہ الفئۃ الباغیہ عمدن حذف کر دیے تھے کیونکہ یہ ادراج ہے، جبکہ یہ الفاظ ثابت نہیں، تو انجینئر رافضی کو جواب دیتے ہوئے ان کو دوبارہ کیوں ثابت کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ الفاظ تو ثابت ہیں، تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ ایک سند نہیں ہے، یہ تو بہت ساری سندیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری سندیں ہیں اور صحیح ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے ان کی صحت پر۔ وہ الفاظ اور ہیں شاید جن کی طرف آپ غور کر رہے ہیں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو اس حدیث میں درج نہیں کیا، وہ ہے کہ وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ یہ الفاظ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ ادراج ہے۔ بخاری کے معتبر جو نسخے ہیں ان میں یہ الفاظ اس حدیث میں اس موقع پر نہیں ہیں، لیکن یہ الفاظ تو ثابت ہیں، یہ الفاظ تو صحیح بخاری میں بھی ہیں نا۔ آپ کو صحیح بخاری کی سند پر جو اعتراض ہے وہ پیش کریں، انشاءاللہ اس کو رفع کر دیں۔ صحیح بخاری کی سند ہے نا، اس پر جو اعتراض ہے آپ کو پیش کریں، صحیح بخاری میں کئی موقعوں پر ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ہم صحیح حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیتیں بھی تو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اور رافضی کتنی آیتوں سے وہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قادیانی کتنی آیتوں سے اپنے جھوٹے مدعی نبوت کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آیتوں کو تو نہیں جھٹلاتے نا، ان کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں۔ حدیث بالکل صحیح ہے، ہم اس حدیث کو رد نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ہم کہتے ہیں جس نے قتل کیا وہ باغی ہے، تو الحمدللہ صحابہ میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، نہ کوئی صحابی باغی ہے۔ کسی ساتھی کا سوال اگر رہ گیا